الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال الله عز وجل في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق رسوله النبي الكريم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکاں کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. اس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. محترم حضرات، آج کا یہ اجلاس جو مدرسہ قاسم العلوم کی جانب سے منعقد ہوا ہے، میں نے اور آپ نے نماز عشاء سے لے کر اب تک ان طلباء کی زبانی جو اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں قرآن کی آیات بھی سنی، نبی کی شان میں نعتیں بھی سنی، اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی سنا، اور اس کے بعد پھر دینی معلومات سے بھری تقریریں، مکالمے اور پروگرام بھی سنا.
مجھے حضرت مولانا محبوب صاحب نے اشارہ فرمایا اور مجھ سے کہا آج کا عنوان سیرت ہونا چاہیے، نبی کی سیرت کا تذکرہ ہو جانا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ نبی کی سیرت کے لیے ایک رات نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، قوموں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ کی سیرت مکمل نہیں ہوگی۔ امام بخاری آپ کے الفاظ جمع کرنے پر آئے، آپ کے منہ سے نکلنے والے ارشادات جمع کرنے پر آئے تو بخاری شریف کی 2 جلدوں میں جمع کیا، لیکن احادیث جو ان کو یاد تھیں، جو ان کے سینے میں تھیں، وہ ان 2 جلدوں میں نہیں آئیں۔ امام ترمذی جمع کرنے پر آئے تو ساری احادیث کو جمع نہ کر سکے۔ سیرت نبوی لکھنے پر جب شبلی آئے تو مکمل نہ کر سکے کہ دنیا سے رخصت ہوئے، 2 جلدیں لکھیں کہ اس کی تکمیل کرنے کے لیے سید سلیمان ندوی نے قلم اٹھایا تو وہ 4 جلدیں بن گئیں۔ آپ کی سیرت لکھنے کے لیے مولانا ادریس کاندلاوی رحمت اللہ علیہ بیٹھے تو پہلی جلد شروع کی، دوسری جلد لکھی، تیسری جلد پر جا کر بھی آپ کی سیرت کما حق بیان نہیں ہو سکی۔ تو میں کم علم شخص، ایک ناکارہ انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ 60 منٹ یا 90 منٹ میں آپ کے سامنے کیا بیان کر سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ظاہر ہے انگلی کٹا کے شہیدوں میں اگر نام آ جائے تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے 1450 برس پہلے یہ اعلان کر دیا اور ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے انسانوں، تمہارے لیے، وہ انسان چاہے عرب کے ہوں، وہ انسان چاہے عجم کے ہوں، وہ انسان گورے ہوں یا کالے ہوں، وہ انسان امیر ہوں یا غریب ہوں، وہ ہندوستانی ہو یا پاکستانی ہو، وہ ایرانی ہو یا عراقی ہو، وہ چینی ہو یا برما کے ہوں، وہ بنگلہ دیش کے ہوں یا کسی اور ملک کے رہنے والے ہوں، وہ آج کے ہوں یا آج کے بعد کے ہوں، وہ 21ویں صدی کے ہوں یا 22ویں صدی کے ہوں، وہ 16ویں صدی کے ہوں یا 19ویں صدی کے ہوں، تمام کے لیے اگر زندگی کسی کی نمونہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ اور جب آقا کی زندگی ماڈل اور نمونہ ہے تو پھر ایک امتی کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت کیا ہے، رسول اللہ کی زندگی کیا ہے۔ یہ پتا ہمیں چلنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہاں نبی نے نبوت کے اظہار سے پہلے، نبوت کے اظہار سے پہلے جو 40 سال مکہ میں گزارے وہ بھی ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے دائی حلیمہ کے یہاں رہ کر زندگی گزاری، وہ مسلمان کو پتا ہونا چاہیے۔ آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے، ان 13 سال کی پل پل کی خبر ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اور مکہ سے جب آپ ہجرت کر کے مدینہ نکل گئے تو مدینے میں آپ نے جو زندگی گزاری اس کی خبر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ جب حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا، اے عائشہ بتائیے تو صحیح کہ نبی کے اخلاق کیا تھے، نبی کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ مسکراتے تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے جوتے کا تسمہ خود باندھ لیتے تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ سبزی کاٹ دیتے تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ کبھی کبھی آٹا گوندنے میں ہمارا ہاتھ بندھا دیتے تھے، یہ نہیں کہا کہ بیواؤں کو کپڑے پہناتے تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ یتیموں کی کفالت کرتے تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ بیماروں کے مسیحا تھے، حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنا پسینہ غریب بچیوں کو شادی کے موقع پر دے دیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عائشہ نے اے مسلمانوں ایک جامع بات کہی ہے، وہ جامع بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے، کیا لوگ تم قرآن نہیں پڑھتے؟
کان خلقہ القرآن. نبی کے اخلاق اگر دیکھنا ہو تو نبی کے اخلاق پورا قرآن ہے. جو شخص قرآن نہیں پڑھتا، جو قرآن سے تعلق نہیں رکھتا، جو قرآن سے نفرت کرتا ہے، جو قرآن کے معنی اور اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتا، وہ نبی کے اخلاق کو کبھی بیان نہیں کر سکتا. وہ نبی کی ادھوری زندگی بیان کرے گا. رب اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہود و نصارہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و ستم کریں گے اگر ہم صرف آپ کی ولادت کا قصہ بیان کر کے چلے جائیں اور اسے ہم صرف میلاد کا نام دیں. ہاں میلاد بنا ہے ولادت سے، میلاد بنا ہے ولادت سے، اور ولادت کہتے ہیں پیدائش کو. لہذا آپ کی پیدائش بھی، اس کا ذکر کرنا بھی سیرت ہے. لیکن آپ کی جوانی کون بتائے گا اور آپ کے 40 سال کے بعد کی زندگی کون بتائے گا؟ نبی کے غلاموں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی ولادت کا تذکرہ کرے تو جس دن نبی نے دنیا کو الوداع کہا ہے اس وقت آپ کے ہونٹوں پر جو الفاظ ہیں، آپ کی جو آخری وصیت ہے، آپ کا جو آخری وصیت نامہ ہے جسے امام بخاری نے جمع کیا ہے، اگر امت کے سامنے وہ نہیں آیا تو ہم نے آقا کی سیرت کے ساتھ ظلم و ستم کیا. کان خلقہ القرآن. ذرا قرآن پڑھو مسلمانوں، تب پتہ چلے گا نبی کے اخلاق کیا ہے اور اخلاق کا مفہوم کیا ہے. اخلاق کا مفہوم اور اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ آج میرے دوستو عزیزو کوئی اور نہیں، ہم کہیں صرف رسول اللہ کے معجزات بیان کر کے چلے جاتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف آپ کے معجزوں کا بیان کرنا یہ تو نبی کی سیرت سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی سفیدی کو بیان کرنا یہ تو سیرت سے تعلق رکھتا ہے، اور نبی کی زبان سے جو ارشادات نکلے، جو فتح مکہ کے موقع پر نکلے، جو ہجرت کے وقت نکلے، جو قبیلے قریش کے متعلق نکلے، ان الفاظ کو بیان کرنے کو ہم سیرت نہیں سمجھتے. نبی کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف سیرت ہے. قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، قرآن کریم کی 114 سورتیں ہیں، قرآن کے 30 پارے ہیں، قرآن کے 540 رکوع ہیں. قرآن میں مکی زندگی بھی ہے اور مدنی زندگی بھی ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف مکی زندگی کی بات کروں گا تو وہ نبی کا دشمن کہلا سکتا ہے. میرا نبی مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. قرآن مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے. ہجرت سے پہلے بھی اترا ہے، ہجرت کے بعد بھی اترا ہے. لہذا ایک مسلمان آگے بڑھ کر یہ کہے میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جس نے مکہ میں بھی زندگی گزاری ہے اور جس نے مدینہ میں بھی زندگی گزاری. آج انشاءاللہ زور خطابت نہیں، صرف تفہیم اور سمجھانے کے انداز میں آپ سے گفتگو کرنی ہے. اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کی زندگی کے خالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام نبیوں کی زندگی میں مرحلے اور مدارج ہیں اور وہ ہر نبی کی زندگی میں آتے ہیں. یہ ذرا سیرت کے مفہوم کو سمجھ لیں. آپ کل کو میرے جانے کے بعد یہ الزام مت لگانا کہ میاں وہ تو سیرت ہی سنا کر نہیں گئے. سنانا ہی نہیں آتی. میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی منظر کشی اگر کوئی خطیب کرنا چاہے تو خطیب کر سکتا ہے، لیکن جہاں موقع ہو وہاں کیا جا سکتا ہے. کون خطیب نہیں بیان کر سکتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ کی گود میں ہیں، باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، ابو طالب آپ کے چچا ہیں، دادا آپ کے عبد المطلب ہیں، اور اس وقت دائی حلیمہ جو قبیلہ سعدیہ کی ایک عورت ہے اپنی اونٹنی کو لے کر چلتی ہے. یقیناً اونٹنی کمزور ہے، دائی حلیمہ کا دودھ سوکھا ہوا ہے. دائی حلیمہ اپنی اونٹنی
کمزوری کی وجہ سے پیچھے لے کر آتی ہے، جس گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس گھر کا بچہ گود لیا جا چکا ہے، کیونکہ یہ امیر کا بچہ تھا۔ دائی حلیمہ دوسرے گھر میں قدم رکھتی ہے تو یہاں بھی وہ بچہ گود لیا جا چکا ہے، دودھ پلانے والی اس سے پہلے داخل ہو چکی ہے، لیکن اخیر میں وہ کہاں پہنچتی ہے؟ اخیر میں پہنچتی ہے تو اس آمنہ کے گھر میں، جس کی در و دیوار سے غربت ٹپک رہی ہے، جس کے گھر میں غریبی کا عالم ہے۔ دائی حلیمہ ایک نظر دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ماں کی آغوش میں ہے، زبان سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن چہرے کی سلوٹیں کہہ رہی ہیں، زبان تو نہیں کہہ رہی لیکن لب پکار رہے ہیں، آنکھوں کا نور کہہ رہا ہے، اور وہ دائی حلیمہ سے محمد عربی کہنا چاہتے ہیں، اے دائی حلیمہ تو مجھے یتیم مت سمجھ، تو مجھے غریب مت سمجھ، تو مجھے بے سہارا مت سمجھ، میں یتیم ہوں، میں یتیموں کا بالی بن کر آیا ہوں، میں غریبوں کا سہارا بن کر آیا ہوں، میں کائنات کا دولہا بن کر آیا ہوں۔ ذرا چاند سے پوچھ، چاند میرے صدقے میں بنا ہے، ذرا سورج سے پوچھ، وہ میرے ہی نور سے روشنی مانگ رہا ہے، ذرا ستاروں سے پوچھ، وہ میرے ہی دانتوں سے چمک حاصل کر کے جگمگا رہے ہیں۔ دائی حلیمہ اگر تو نے مجھے گود دے لیا تو تیری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اور ہمیشہ تیرا تاریخ میں نام سونے کے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے عزیزو، ایک سیرت کا یہ انداز ہے جس میں آپ کی ولادت کا قصہ بیان کیا جانا یہ بھی یعنی ثواب ہے۔ ارے رسول اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے اپنے لب سے محمد کہہ دیا، جس نے اپنی زبان سے احمد کہہ دیا، جس نے آپ کا نام ہاشمی کہہ کر پکار دیا اور ساتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا تو آسمان سے کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 درود 10 بار 10 درجے اس کے بلند کرے گا، نامہ اعمال سے 10 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتیں بھیجے گا۔ یقیناً یہ حدیث صحیح ہے کہ جو رسول اللہ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے اس کے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ گئیں، 10 درجے اس کے بلند ہو گئے۔ لیکن مجھے آپ سے یہ عرض کرنا ہے کہ آخر اس نام محمد میں اتنا کیا ہے؟ آخر یہ کون ہستی ہے؟ آخر یہ شخصیت کیا ہے؟ آخر آپ کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے کہ اگر کوئی آپ کا نام لیتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عرش پہ جھوم اٹھتا ہے، فرشتے اس کی زبان سے نکلنے والے درود اور سلام کو رسول اللہ کے گنبد خضرا میں لے جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ آج مولانا عبداللہ نے، آج حکیم محمد علی نے، آج حافظ اسلم نے، آج مفتی اسجد نے انصار نگر میں، باپو نگر میں بیٹھ کر اے رسول اللہ آپ پر درود بھیجی ہے، رسول اللہ قبر اطہر سے اسے صلاۃ و سلام کا نذرانہ بھیجتے ہیں۔ آخر یہ کانٹیکٹ ہے کیوں؟ یہ سوچئے کہ اللہ کے رسول ہی کیوں آئے؟ کبھی غور کیا؟ اللہ کے رسول ہی کیوں آئے؟ اور نبوت آپ پر ختم کیوں کر دی گئی؟ توجہ ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو ہاں کہہ دیجیے، 2-3 بھی ہو تو کافی۔ بعض جگہ یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ مکہ میں شراب پی جاتی تھی، اور بھی برائیوں کا ذکر ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا تھا، سٹا ہوتا تھا، کچھ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، کچھ لوگ خانہ کعبہ کا طواف بن کپڑوں کے کرتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ تشریف لے آئے۔ یہ بات عام طور سے آپ نے سنی ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ جو برائیاں بیان کی جا رہی ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے رسول آخر کی ضرورت نہیں تھی۔ یاد رکھیے گا نبی کی بعثت کیوں ہوئی؟
رسول اللہ ہی کیوں تشریف لائے، یہ ہے سمجھنے کا پوائنٹ۔ جہاں تک شراب چھڑانے کا تعلق ہے، جہاں تک جوئے سے پاک کرنے کا تعلق ہے، جہاں تک ڈاکوؤں کو صحیح بنانے کا تعلق ہے، اس کے لیے ایک معمولی ریفارمر، ایک سماج سدھارک، ایک اچھا انسان، ایک ولی کامل کافی ہو سکتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا آنا 571 عیسوی میں کیوں ہوا، اور آخر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بھیجنے کا کیوں فیصلہ فرمایا، اس سے پہلے ذرا 600 سال آپ کو پیچھے جانا ہوگا، اور 600 سال سے اور پیچھے آپ کو تقریباً 1200 سال پیچھے جانا ہوگا۔ حضور تشریف لائے ہیں 571 عیسوی میں، اور 610 عیسوی میں آپ کو نبوت ملی ظاہری اعتبار سے، ورنہ حقیقی اعتبار سے نبوت آپ کو اس وقت مل گئی تھی وَكَانَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ ابھی آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا، ابھی آدم کا پتلا تیار نہیں ہوا، ابھی آدم کی ہڈیوں میں روح نہیں پھونکی گئی، ابھی آدم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہی نبوت کا تاج پہنا دیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خود رسول اللہ نے فرمایا وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ میں اس وقت نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی موجود تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور آگ کے درمیان تھے۔ آپ تو اس وقت نبی بنا دیے گئے۔ یہ 571 عیسوی میں آپ کی آمد اور 610 عیسوی میں 40 سال کے بعد آپ کے سر پہ نبوت کا تاج یہ ظاہرہ طور پر رکھا گیا، اور نہ جب حضرت آدم نبی تھے تب بھی آپ نبی آخر کی حیثیت میں تھے، جب حضرت موسیٰ نبی تھے تب بھی آپ نبی آخر کی حیثیت میں موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے میں یہ بات تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں پیچھے چل کر آپ کو یہ بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا جس وقت منصوبہ بنایا، اس وقت منصوبے میں رسول اللہ کی ذات موجود تھی۔ خود حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اظہر، میری محبت نے یہ چاہا، میں نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں کہ میں مالک بھی ہوں، میں خالق بھی ہوں، میں عزیز ذو انتقام بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، میں قہار بھی ہوں، میں رؤوف بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میری شان ستاری بھی ہے، میں مغفرت کرنے والا بھی ہوں۔ لہذا میری ان صفات کو پہچانا جائے۔ جب میرے دل نے یہ چاہا کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے پھر مخلوقات کو بنایا۔ اللہ نے ایک جامع منصوبہ بنایا، اور اس منصوبے کو اللہ تبارک و تعالی ظاہر ہے کہ اس نے اللہ نے زمین پر کائنات میں نافذ کیا۔ اسی منصوبے کے تحت اللہ رب العزت نے دو طرح کی مخلوقات بنائیں، ایک وہ مخلوق جس میں خیر غالب ہے، ایک وہ مخلوق جس میں شر غالب ہے، شیطان، جنات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے جو ہستی اللہ کے منصوبے کو مکمل کر دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہتوں کو پورا کر دے، جو اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت رکھے، اسی ہستی، اسی ذات کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس کا جو پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں وہ ہے الحمد۔ حمد کے اندر ہا میم دال ہے، اور حمد کے معنی ہے، جہاں حمد کے معنی تعریف کے ہیں، وہیں عربی زبان
بہت وسیع ہے. آج ایک نئے معنی آپ کو بتا رہا ہوں. حمد کے معنی ہے چاہت, حمد کے معنی ہے آرزو, حمد کے معنی ہے تمنا. لہذا اگر حمد الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں, رب العالمین کے لیے ہیں, تو وہیں اس کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تمام چاہتے رب العالمین کے لیے ہیں, تمام منصوبے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, تمام آرزویں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو منصوبہ بناتا ہے اس کے منصوبے کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہیں تمام منصوبے. آمین دال پہ نظر رکھیے. لہذا اللہ نے ایک منصوبہ بنایا, اس منصوبے کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت بنائی, جنت میں ایک مقام بنایا کہ انسان یہاں پر پہنچے گا. ذرا حساب لگائیے, حمد قرآن کا پہلا لفظ ہے اور حامیم دال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں ہے. احمد آپ کا نام ہے, محمد اس میں بھی حامیم دال ہے. آپ کا نام ہے محمود, اس میں بھی حامیم دال ہے. وہ مقام جو جنت میں سب سے اونچا اور سب سے اعلیٰ مقام ہے, اس مقام تک پہنچنے والا کون ہے؟ نہ حضرت آدم ہے, نہ حضرت موسیٰ ہے, نہ حضرت ابراہیم ہے. وہ کون سا مقام ہے؟ وہ مقام ہے مقام محمود. اور اس میں جائے گا کون؟ محمود. اس میں جائے گا کون؟ حامد. اور حامد نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو ہم یہ کہیں کہ اللہ کے منصوبوں کو جس نے پورا کیا اسی کا نام ہے حامد, اسی کا نام ہے احمد, اسی کا نام ہے محمود. اسی کے ہاتھ میں ہے حمد کی چابیاں اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہتوں کو پورا کرنے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء اہل سنت. اس لیے حق بات جو ہے وہ حق ہو, وہ کہنا چاہیے. رسول پاک یہی تو علامہ اقبال نے کہا, وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. اسی مفہوم کو دارالعلوم دیوبند کی پہلی اینٹ رکھنے والے, دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے, جن کی طرف ہماری نسبت کر کے ہم اپنے آپ کو قاسمی کہتے ہیں, انہوں نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا, پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ابھی زمین نہ بنی تھی, ابھی آسمان نہ بنا تھا, ابھی کائنات نہ بنی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے منصوبے کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اور یہی وجہ ہے, ذرا اس حدیث کی طرف جائیے, جب قیامت میں نفس نفسی کا عالم ہوگا, حضرت ابراہیم بھی اس وقت چپ کھڑے ہوں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوتے ہوئے اللہ کے حضور نہ جا سکیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہوتے ہوئے دربار الہی میں کلام کی جرأت نہ کر سکیں گے, حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرنے کی حیثیت میں نہیں ہوں گے. کوئی اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ اشارہ رسول اللہ کی طرف ہوگا. ہاں کس کی طرف؟ محمد الرسول اللہ کی طرف. آقا فرماتے ہیں میں کہوں گا ہاں مجھے یہ حق ہے کہ میں آج سجدے میں گر جاؤں. جب سجدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو سجدے میں وہ الفاظ کہیں گے, نہیں جانتے ہم کیا کہیں گے, لیکن وہ الفاظ ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے, سل توتا جو مانگیں گے دیا جائے گا, وہ شفا سفارش کے لیے قدم بڑھائیے, تیری سفارش قبول کی جائے گی. اب آئیے, یہ تو میں نے صرف اس لیے عرض کیا
کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتی نہیں دانا. ہمیں آج رسول اللہ کی حیثیت کو پہچاننا ہوگا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. آخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے؟ جب میں نے یہ عرض کیا کہ زمین پر ایک اللہ کا منصوبہ ہے اور اللہ کے منصوبے کو ناکام کرنے والی طاقت کا نام کیا ہے؟ شیطان، ابلیس، لعین مردود. وہی تو ہے جو اللہ کے منصوبے کو ناکام کرتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنا منصوبہ زمین پر بنایا، ابلیس نے اسے ناکام کرنے کی ہر ممکن کوشش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابلیس نے جو منصوبہ بنایا، اتنا زبردست منصوبہ بنایا کہ اللہ کے نبیوں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو وہ زمین پر قتل کرنے لگا. ایک دن میں 70 نبی قتل کیے جانے لگے. کسی کا جسم آرے سے چیر دیا گیا، کسی کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے. دیکھتے ہی دیکھتے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا کی جان کے لالے پڑ گئے. یعنی اب ذرا اندازہ لگائیے کہ زمین پر ابلیس کتنا طاقتور ہو چکا تھا کہ اس نے قوم کو، اس نے انسانوں کو، اس نے انہی لوگوں کو جو نبی کی بات ماننے والے تھے اس درجے مشتعل کر دیا کہ نبی جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے. ہاں ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، پوری امت کا عقیدہ ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہے، نبی گناہوں سے پاک ہے، نبی کی مٹی میں گناہ نہیں ہوتا. جب زکریا علیہ السلام جیسا نبی یہ محسوس کر لے کہ اب لوگ مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، تو ابلیس جب اللہ کے رسولوں کو قتل کرنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے نبی قتل ہو جائیں، کیا حالات ہوں گے؟ حضرت زکریا شہید ہو گئے کہ نہیں؟ شہید ہو گئے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے شہید کر دیے گئے. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کا پیغام سنایا، انجیل کی آیتیں پڑھی، ان کو بیت المقدس میں جمع کیا، یروشلم کی پہاڑیوں پر جمع کیا، تو ابلیس نے ایک مکمل منصوبہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ کو بھی شہید کر دیا جائے، حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا جائے. حضرت عیسیٰ ہی وہ ہیں جو زمین سے برائی مٹانے کی بات کر رہے ہیں، جو زمین پر رب کے نظام کی بات کر رہے ہیں. لہذا اس نے اپنے منصوبے کے مطابق، اپنی چالوں کے مطابق تو حضرت عیسیٰ کے قتل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بولیے، چھوڑی کوئی کسر؟ اگر اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر نہ اٹھاتا تو اس کا منصوبہ تو تقریباً پورا ہو جاتا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے اور تقریباً 650 سال زمین پر کوئی نبی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل کو ایک یہودی نے جس کا نام سینٹ پال ہے پوری طرح بدل دیا. انجیل بدل دی گئی. اب زمین پر ابلیس ننگا ہو کر ناچ رہا ہے. اس نے منصوبہ بنایا وہ خطہ جو انبیاء کی آماج گاہ ہے، وہ علاقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علاقہ کہلاتا ہے، یعنی خانہ کعبہ، توحید کا مرکز، دنیا کی سب سے پہلی مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز، ایمان کا قلعہ، توحید کا گھر بیت اللہ کس طرح قبضے میں لیا جائے. لہذا ابلیس نے دنیا پر شرک عام کیا، یہاں تک کہ اس نے عربوں کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا. اولادیں ہیں حضرت اسماعیل کی، اولادیں ہیں حضرت اسحاق کی، اولادیں ہیں حضرت یعقوب کی، اولادیں ہیں حضرت یوسف کی. اس نے خالی مسجد اقصی ہی نہیں، خانہ کعبہ پر قبضہ ہی نہیں کیا
بلکہ وہ بت جو سڑکوں پر ہوتے یا کسی دنیا کے دوسرے علاقے میں ہوتے، وہ ان بتوں کو خانہ کعبہ میں لے آیا، بیت اللہ میں لے آیا۔ ایک بت لے آتا تب بھی صبر تھا، دو لے آتا تو صبر تھا، یہاں تک کہ اللہ کا حرم خانہ کعبہ 360 بتوں سے بھر گیا۔ صفا پہ بت، مروا پہ بت، مقام ابراہیم پر بت، خانہ کعبہ کے اندر بت، اس کی دیواروں پر بتوں کی تصویریں، خانہ کعبہ کی چھت میں بت، اور سب سے بڑا جو بت تھا اس بت کا نام تھا ہبل۔ کیا تھا؟ ہبل۔ اسی کی وہ زندہ باد کہتے تھے۔ ہبل یاد رکھنا، اگر آج ہی نشست میں بات یاد آ گئی تو تذکرہ ہوگا آگے اس ہبل کا۔ سب سے بڑا یہی تھا جو خانہ کعبہ میں تھا، ہبل۔ جب رسول اللہ سے ابو سفیان کا مقابلہ ہوا میدان احد میں تو اس نے اسی کی جے کی تھی، اعلو ہبل اعلو ہبل۔ بعد لوگ اسے ہبل بھی پڑھ دیتے ہیں لیکن ہبل ہے۔ اس نے یہی کہا تھا کہ ہبل اعلو ہبل، جس کے مقابلے پر رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس کے نعرے کا جواب دو، اس کی گفتگو کا جواب دو، یہ ہبل کی بلندی کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ ہبل کی زندہ باد کہہ رہا ہے۔ تو تم اپنے صحابہ سے آپ نے کہا جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ تبارک و تعالی اعلی ہے، یہ اعلی نہیں ہے، یہ اونچا نہیں ہے، یہ بلند نہیں ہے۔ بلند کون ہے؟ اللہ اعلی و اجل۔ ادھر سے نعرہ لگتا اولو ہبل، اور صحابہ اپنی جانب سے نعرہ لگاتے اللہ اعلی و اجل۔ یہ نعروں کی مقابلہ بازی چل رہی تھی، اسی ہبل کا وہ نام پکار رہے تھے، اس کی طاقت پر وہ ناز کرتے تھے، اور یہ کہاں لا کے رکھ دیا گیا تھا؟ خانہ کعبہ کے اندر تھا۔ سب سے بڑا یہی تھا۔ اب ذرا حساب لگائیے آپ، نبی حضرت عیسیٰ جیسا رسول جو روحانیت کا امام، حضرت یحییٰ جیسا زکریا علیہ السلام کا بیٹا، جس کے بارے میں قرآن کہے کہ اس نام کا بندہ ابھی تک زمین پر نہیں آیا جس کے نام سے زندگی کا مفہوم نکلتا ہو۔ یحییٰ کے معنی یہ ہیں وہ جو زندہ رہنے والا ہے، وہ جو جس کے اندر زندگی کی صفات ہوں، جس کے اندر حیات موجود ہو۔ جب ابلیس اسی یحییٰ علیہ السلام کا قتل کر دے اور ان کا سر کاٹ کے طواف میں ایک زانیہ اور فاحشہ عورت کو پیش کر دیا جائے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کی طرف حکومت روم اور یہودی اکٹھے ہو جائیں اور بیک وقت یہودی اپنی عدالت سے فتویٰ دے دیں اور یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ واجب القتل ہے، اور وہ اپنے منصوبے کے تحت حضرت عیسیٰ جیسے ایک شخص کو جو حضرت عیسیٰ کی شکل میں کر دیا گیا تھا اسے سولی پر چڑھا رہے ہوں، اس کے نیزے مار رہے ہوں، وہ کہتا ہوں میں حضرت عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ یہ کر رہے ہوں، اور اس کے بعد 571 سال تک زمین پہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ نہ ہو، تو ضرورت پیش آئی کہ اب کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ابلیس کے منصوبے کو توڑ سکے، اب کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ابلیس کے نظام کو الٹ سکے، اب کوئی نہیں ہے جو خانہ کعبہ کو آزاد کرا سکے، اب کوئی نہیں ہے جو اللہ کی دھرتی یعنی جزیرہ عرب کو بتوں کی پرستی سے پاک کر سکے۔ اس کے لیے اللہ کی نظر ایک ہی شخص پر پڑی، ایک ہی ذات پر پڑی، ایک ہی ہستی پر پڑی، ایک ہی ہے وہ ذات، اور وہ ہے محمد عربی کی ذات، وہ ہے آمنہ کے لقب جگر کی ذات، وہ ہے عبداللہ کے در یتیم کی ذات۔ ہاں وہی جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی سے کرتا رہا، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ سناتے رہے، جس کی دعا حضرت ابراہیم مانگتے رہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہر نبی سے عہد و پیمان لیتا رہا۔ اگر وہ تمہارے دور میں آئے گا تو تمہیں اس کی مدد کرنا ہے، اگر وہ تمہارے دور میں آئے گا تو اس کی عزت کرنا ہے، اگر تمہارے دور میں آئے گا تو اس پر ایمان لانا ہے۔ اللہ نے محسوس کر لیا کہ اب ابلیس کا منصوبہ اس
منزل پر آ گیا ہے کہ میرے محبوب کے سوا، میرے خلیل کے سوا، اسماعیل کی اولاد کے سوا کوئی ابلیس کے منصوبے کو توڑ نہیں سکتا. یہ محمد عربی کی ذات ہے کہ جنہوں نے نمودار ہو کر، جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر ابلیس کے منصوبے کو توڑ دیا، اور توڑا ہی نہیں بلکہ شان کے ساتھ توڑا ہے کہ قیامت تک ابلیس مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا اور مدینہ میں پھٹک نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب سمجھیے درود کا وہ مطلب جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا نام لینے پر خوش ہوتا ہے. اس لیے ایک صحابی سے اللہ کے رسول نے کہا، انہوں نے جب پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنا درود پڑھوں؟ فرمایا جتنا پڑھ لے بہتر ہے. تو کہا 1/3 پڑھا کروں گا. فرمایا اور پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے. کہا آدھے دن پڑھا کروں گا. فرمایا اور پڑھ لے تو اور زیادہ بہتر ہے. یعنی جب بھی کوئی اللہ کے رسول محمد عربی کا نام لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتیں پوری کر دے گا، اس کی تمام حاجتیں پوری کر دی جائیں گی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام لکھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اپنے ماننے والوں سے یہ کہہ دیا، تمہاری نماز قبول نہیں کروں گا چاہے تم مجھ پر سبحانک اللہم پڑھ دو، تم الحمدللہ رب العالمین پڑھ دو، تم قرآن کی سورت پڑھ دو، تم رکوع میں چلے جاؤ، تم سجدے میں چلے جاؤ، تب تک تمہاری نماز قبول نہیں ہے جب تک تم میرے محبوب پر السلام علیکہ ایھا النبی سلام نہ بھیجو، جب تک میرے محبوب پر اللہ کی رحمتوں کی درخواست نہ کرو، جب تک میرے محبوب پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کے تم نہ پکارو، میں تمہاری نماز تب قبول کروں گا. شروع کرو میری کبریائی سے اور ختم کرو میرے مصطفیٰ کی بڑائی اور مصطفیٰ پر درود سے. اس ابلیس کے منصوبے کو توڑنے کے لیے بات خالی شراب کی نہیں، 1-2-4 لڑکیوں کو زمین میں زندہ دفن کرنے کی نہیں، جنگ اور قتل و قتال کی نہیں. مرحلہ یہ آ گیا تھا کہ توحید کا مرکز، قبلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ابلیس کی فوجوں کے چنگل میں آ گیا. یہی وجہ ہے منصوبہ سمجھو، رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف عبادات کے طریقے بتانے کے لیے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمیں تسبیحات پڑھانے کے لیے نہیں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف لمبے سجدے کرانے کے لیے نہیں آئے. اگر یہی مسئلہ ہوتا تو مکے میں کمپرومائز ہو جاتا. یہیں بیچ میں روک کے ایک بات اور کہہ دوں، نبی کی زندگی میں یا رسول کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں. پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا، یاد رہے گا، پہلا مرحلہ دعوت و تبلیغ کا. دوسرا مرحلہ اللہ کی دشمن قوتوں سے اظہار براءت کا. تیسرا مرحلہ ہجرت کا. 3 مرحلے، اور 3 مرحلے کے بعد چوتھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. لہذا نبی جس قوم کے درمیان بھیجے جاتے ہیں اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کے فریضے کو انجام دو. دشمن کچھ کہے تو درگزر کرو، گالیاں دے تو پھول برساؤ، اگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو عفو درگزر کرو، اگر تانے دیں تو وصبر علی ما یقولون، اللہ کہتا ہے صبر کرو. لیکن پوری زندگی نہیں، پوری زندگی نہیں. یہ ایک مرحلہ ہے نبی کی زندگی میں. جب یہ مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اگلا حکم آتا ہے کہ اب اپنے دشمنوں سے اظہار برات کر دو، کیونکہ اس مرحلے میں دشمن اس امید میں رہتا ہے کہ شاید صلح ہو جائے، شاید کمپرومائز ہو جائے، شاید یہ اپنی ضد چھوڑ دیں، شاید یہ اپنی ہٹ درمی چھوڑ دیں، شاید یہ ہمارے معبودان باطل کی برائی چھوڑ دیں. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اعلان کر دو لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ ہے،
میرے لیے میرا راستہ ہے، تمہارے لیے تمہارا کیے کا بدلہ ہے، میرے لیے میرے کیے کی جزا ہے، لہذا تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ، پہلے دعوت و تبلیغ، لیکن ایک وقت تک ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں یاد رکھیے گا، اگر ہم نے آج اسے چھپایا تو کل قیامت میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا دامن ہوگا، اللہ کا قسم ہوگا اور ہماری ذات ہوگی، خدا کی پکڑ سے ہم نہیں بچ پائیں گے۔ ہم مداہنت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے۔ آپ کہو گے رسول اللہ کی زندگی میں نہیں، سب نبیوں کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے۔ میں دو کی مثال اور دے رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق میں ہیں، نمرود کو دعوت دے رہے ہیں، زبانی بھی اور عملی بھی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم سے کہتا ہے اعلان کر دو اپنے ابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کر دو انی بری منکا ومما تعبدون، میں تم سے بری ہوں ابا جان۔ باپ سے حضرت ابراہیم نے صاف کہہ دیا میرے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور آج میں بری ہوں تمہارے بتوں سے بھی، تمہاری ان تمام عبادتوں سے جو تم اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے برات کا اعلان کر دیا۔ اظہار برات کے بعد مرحلہ آتا ہے ہجرت کا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے اس ملک کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس دھرتی کو چھوڑ کر چلے جاؤ، جہاں پیدا ہوئے ہو وہاں ظالموں کی اکثریت ہے، وہاں رب کے دشمنوں کی اکثریت ہے، اس اکثریت کو چھوڑ کر چلے جاؤ، نیا آشیانہ بناؤ، نئی نگری میں جاؤ، نیا شہر بساؤ، نیا ملک بساؤ، جہاں اللہ کے حکموں کو پورا کرو اور وہاں جا کر اپنی زندگی گزارو۔ ابراہیم علیہ السلام ملک عراق میں پہلے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اس کے بعد برات کا اعلان کرتے ہیں، اور اس کے بعد زیادہ لوگ نہیں صرف 3 لوگ ہیں اس وقت میں زمین پر، ایک ابراہیم ہے، ایک ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ ہے، اور تیسرا ان کا بھانجا یا بعض نے بھتیجا لکھا ہے حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ یہ 3 لوگ ہیں جو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے، جو حالات زمانہ سے لڑتے ہوئے دنیا مگن ہے، لیکن یہ 3 ہیں جن کو دنیا اس وقت سر پھرا کہہ رہی ہے، یہ نکل کر جا رہے ہیں کہاں؟ ملک شام کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مہاجر بن کے جا رہے ہیں۔ آج ہے ہمارے یہاں ہجرت کا تصور؟ بولو، ہجرت کا مفہوم یاد ہے؟ ہجرت عبادت ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں کہ ہجرت قرآن کی، سنت کی ایک اصطلاح ہے، نبیوں کی ایک اصطلاح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے نکل گئے۔ ہجرت کے بعد اللہ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ ہجرت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اس کے رسول اور اصحاب کر جاتے ہیں تو اللہ کا فیصلہ اب اس قوم پر عذاب کا آ جاتا ہے۔ اب اللہ اپنے باغیوں کو نہیں چھوڑتا۔ آج تقریر نہیں، کلاس میں سبق ہو رہا ہے، آپ تقریر مت سمجھیے گا، میں سبق پڑھا رہا ہوں۔ آج سبق پڑھیے گا، تقریریں سنتے سنتے تو زمانہ ہو گیا، کرسیاں ٹوٹ رہی ہیں، اسٹیج اچھل رہے ہیں۔ ہجرت کے بعد اللہ تبارک گویا ہجرت پیش خیمہ ہے اللہ کی دشمن قوموں پر عذاب کا۔ ہجرت کے بعد اب وہ قوم نہیں بچتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی مثال آئیے حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیے۔ جب بستی عمورہ میں اور صدوم کی بستیوں میں بے حیائی پھیلی، وہ لوگ اللہ کے باغی ہوئے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں ایک مرحلے تک سمجھایا، ایک وقت تک انہیں دعوت دی، اور جب ان کی دعوت مکمل ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، اے میرے لوط، آج کی رات تو و تیرے مسلمان بھائی ہجرت کر کے شہر سے واپس نکل جائیں، باہر نکل جائیں، اور ان
دشمنوں کی طرف پلٹ کر بھی نہ دیکھے، ان باغیوں پہ عذاب اللہ بھیجنے والا ہے، آسمان سے پتھر برسیں گے۔ لہذا اس قوم کو روتے ہوئے دیکھ کر تمہارا دل پگھل نہ جائے۔ لوط علیہ السلام شہر سے باہر نکلے، سرحد چھوڑی کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے، قوم نے چیخنا شروع کیا۔ جب عذاب الہی آیا تو لوط علیہ السلام کی بیوی جو ظالموں کے جس کے ساتھ تھی، اس نے جو پلٹ کر دیکھا تو ایک فرشتے نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا اور اس کے چہرے پر مارا کہ تیرا دل ابھی بھی لوط کے ساتھ نہیں بلکہ ظالموں کے ساتھ ہے، لہذا وہ وہی ٹھہرو۔ یہ بھی یاد رکھیے، اللہ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ نبی حکم ملنے سے پہلے ہجرت نہیں کر سکتا، جب تک حجت پوری نہ ہو۔ نبی کو دعوت کا فریضہ انجام دینا ہے، نبی کو تبلیغ کا فریضہ انجام دینا ہے، نبی کو دشمنوں کے بیچ رہنا ہے۔ نبی جا نہیں سکتا۔ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک مثال ملتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام، ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا، ابھی حکم تھا کہ قوم کو دعوت دو، ابھی حکم تھا کہ اس قوم پہ حجت پوری کرو، ابھی حکم تھا کہ ابھی قوم کو سمجھاتے رہو، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے ابھی اپنی جانب سے قوم کے حالات سے تنگ آ کر یہ کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، اللہ کا قہر آ جائے گا۔ اللہ نے یونس علیہ السلام سے کہا، میرے محبوب نبی، ابھی میں نے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا تھا، تم نے 3 دن کی ڈیٹ کیسے متعین کر دی؟ یونس علیہ السلام ہجرت کر گئے، اور جیسے ہی ہجرت کی تو کہاں گئے؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر یونس علیہ السلام یہ کلمات نہ کہتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ اگر میں یہ کہوں تو وہ اللہ کے الفاظ ہیں، ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانکا، تو پاک ہے، تو ہر گناہ سے پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہر کمی سے پاک ہے، تو ہر نقص سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ میں ہوں ان لوگوں میں سے جو اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں۔ یہاں حضرت یونس نے کوئی ظلم نہیں کیا، اپنی قوم کے تھپڑ نہیں مارا، اپنی قوم کا قتل نہیں کیا، اپنی قوم میں جھوٹ نہیں بولا، بس یہ کہا ہے اللہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا کہ 3 دن بعد عذاب آ جائے گا، اے مولا اگر میں نے کہہ بھی دیا تھا تو مجھے ہجرت نہیں کرنا چاہیے تھی، مجھے قوم کے درمیان رہنا تھا، لیکن میں ہجرت کر کے چلا آیا کہ اگر عذاب نہ آیا تو کہیں میری رسوائی نہ ہو جائے، کہیں میری بات وعدہ خلافی نہ ہو جائے۔ اے مولا اب میں یہ کہتا ہوں انی کنت من الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ اس لیے مکہ میں رسول اللہ پر جو آیتیں اتری ان میں کہا گیا فاعفوا واصفحوا، صرف اتنا ہی نہیں کہا گیا، بات پوری جب ہوگی، جب پوری آیت پڑھ دوں، پوری پڑھ دوں اتنی رہنے دوں، کیونکہ اتنی پڑھ دوں گا تو کام سب کا چل جائے گا، مزہ آ جائے گا۔ ہمارے علاقے میں رامپور میں ایک صاحب پیدا ہوئے، مر گئے اب تو، انہوں نے اپنے تمام مریدین کو نماز سے چھٹی دے دی، آج بھی ان کے مریدین نماز نہیں پڑھتے۔ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ارے تم پڑھنے کی بات کر رہے ہو، قرآن میں خود لکھا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب ان پڑھ غیر پڑھے لکھے لوگوں نے جب سوچا کہ ارے قرآن میں لکھا ہے اور ہمارے پیر صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اس سے اچھا کون سا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں بھی لکھا ہے۔ تو آج پتا چلا کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، پوری قوم غلط کر رہی ہے، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تمہیں یہ پتہ نہ چل جائے کہ تم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہو۔ یہ حکم بھی ابتدا میں درمیان میں آیا تھا، مگر اس نے گمراہ کرنے کے لیے یہی پڑھ لیا۔ قرآن میں کیا آیا؟ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، اس وقت تک درگزر کرو، اس وقت تک معاف کرو
اس وقت تک قوم کو درگزر کرو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا حکم نہ لے آئے. یعنی ابھی اللہ کا حکم آنا باقی ہے. ابھی تو اللہ کے علم میں یہ ہے کہ قرآن ابھی پورا نہیں آیا. 114 صورتیں اترنی ہیں. ابھی تو ہجرت کے بعد بھی اترنی ہے. ابھی تو شراب سے متعلق آیات مدینہ میں اترنی ہے. ابھی تو دشمنوں سے مقابلہ کرنے والی آیات سورہ توبہ، سورہ انفال، سورہ محمد، سورہ قتال، سورہ مائدہ، سورہ نساء، یہ سورہ بقرہ ابھی تو مدینہ میں اترنی ہے. میرے محبوب اس وقت تک تم انہیں درگزر کرو جب تک کہ اللہ کا اگلا حکم نہیں آتا. گویا ہجرت کے بعد حکم آئے گا تبھی تک درگزر کرنا ہے. پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں. پہلا مرحلہ دعوت، دوسرا مرحلہ اظہار برات. لہذا رسول اللہ پر یہ مرحلہ آ گیا جب وہاں کے مشرکین نے کہا آؤ خانہ کعبہ کے حصوں کو بانٹ لیتے ہیں، بیچ میں رسی ڈال لیں، آدھا تمہارا اور آدھا ہمارا. آدھے پر آپ اپنے رب کی عبادت کریں، آدھے پر ہم لات اور منات، عزا اور حبل کی عبادت کریں. یعنی زمین کو آدھا آدھا بانٹ لیتے ہیں. یا انہوں نے کہا زمین مت بانٹو، وقت کو بانٹ لیتے ہیں. صبح کو تم فجر پڑھ لو، شام کو ہم بتوں کی پرستش کر لیں، یا شام کو تم عبادت کر لو، صبح کو ہم اپنے بتوں کی عبادت کر لیں. یا کہا صبح شام مت بانٹو بلکہ مہینے بانٹ لو، 3 مہینے تمہارا، 3 مہینے ہمارا. یا 3 مہینے نہ بانٹو بلکہ 6 مہینے بانٹ لو، 6 مہینے تم عبادت کرو، 6 مہینے ہم عبادت کریں. جب یہ آفر آ رہی ہے، جب کمپرومائز کا منصوبہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے محبوب اعلان کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی وہ سورت اتاری جو اللہ کے رسول نے مکے کی سرزمین پر مقام ابراہیم پر پڑھی. یعنی طواف کرنے کے بعد، 7 چکر لگانے کے بعد جو آپ نے نماز دوگانہ پڑھی ہے، اس کی پہلی رکعت میں آپ نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ قل یا ایھا الکافرون ہے. جس سورت نے اعلان کر دیا، اعلان کر دے میرے محبوب قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اے اللہ کے بازیوں، جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم عبادت کرنے والے ہو ان کی میں عبادت نہ آج کرتا ہوں نہ کل کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد، جن کی تم کرتے ہو ان کی میں نہیں کرنے والا. ولا انا عابد ما عبدتم. لہرائے جاؤ، تکرار کیے جاؤ، کانوں کے اندر پہنچا دو یہ بات، نماز کے اندر اسے اعلان کر دو لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہاری منزل، میرے لیے میری منزل، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ. یہ ہے اظہار برات. اور اظہار برات کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہجرت کا حکم آ گیا. آیا کہ نہیں؟ اور یہ ہجرت کیسی کہ جس نے ہجرت نہیں کی وہ مسلمان ہی نہیں. ایسا حکم آیا، یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے کر لے اور جس کا جی چاہے نہ کرے. ہجرت ایمان کی علامت بن گئی. جس نے بنا عذر کے، یعنی وہ اندھا نہ تھا، وہ بیمار نہ تھا، وہ یتیم نہ تھا، وہ بچہ نہ تھا، اگر ہجرت نہ کی تو وہ مسلمان نہیں رہا، ایمان سے خارج ہو گیا. ہجرت علامت بن گئی. ہجرت کے بعد اب دشمنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا آنا ہے. عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ 2 شکلوں میں بھیجتا ہے. کبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ دیکھتا ہے کہ میرا نبی اور میرا رسول اس دشمن قوم سے مقابلے اور قوت کی طاقت نہیں رکھتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے لوط کی بستیوں کو ہلاک کیا اس طرح اللہ نے ہلاک کر دیا. چونکہ دعوت کا دور مکمل ہوا، برات کا دور مکمل ہوا، ہجرت نبی کی مکمل ہو گئی. لہذا اللہ نے جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا کہ تم تو کشتی میں بیٹھ جاؤ، چونکہ تمہارے پاس صرف 80 آدمی ہیں جن میں 40 مرد ہیں اور 40 عورتیں ہیں اور پوری زمین پر باطل نظر آ رہا ہے. لہذا اللہ نے نوح علیہ السلام کی ہجرت اس زمین سے پانی کے اوپر تیرتی کشتی کی طرف کرائی، پوری قوم کو ڈبو دیا اور ختم کر دیا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ، اپنی قوم کو راتوں رات لے کر دریائے قلزم سے باہر نکل جاؤ. موسیٰ علیہ السلام سمندر سے باہر نکلے کہ ان کے دشمن کو، چونکہ اب ہجرت
ہو رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دشمن سمندر میں آیا, فرعون اپنا لشکر لے کر کے آیا اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سمندر میں ڈبو دیا. آیا عذاب. ایک شکل تو یہ ہے, اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے رسول, اپنے حبیب اور ان کے ماننے والوں سے کہتا ہے کہ اب دشمن قوم سے تم مقابلہ کرو, تمہیں مقابلہ کرنا ہے. تمہارے ہاتھوں میں اپنے دشمنوں کو مٹتا ہوا اور قتل ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. اسے اسلام جہاد کہتا ہے, جس کے اصول ہیں, جس کے ضابطے ہیں, دنیا کی عام جنگوں کی طرح نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھانے والوں, ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی ہماری ماں پہ الزام لگائے تو ہم جواب دیں گے, اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہم جواب دیں گے, اگر کوئی ہمارے خاندان پہ الزام لگائے کہ ہم نے زمینیں غصب کی ہیں تو ہم اپنی نیکی اور سچائی کا جواب دیں گے. بحیثیت وکیل, بحیثیت شاہد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے نبی کی طرف سے تمام دنیا کو جواب دیں گے. قلم سے بس پڑے گا تو قلم سے لکھ کر جواب دیں گے, زبان جب تک بولے گی زبان سے جواب دیں گے, اور عمل کی دنیا میں بھی ہم ثابت کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنگ کہا ہے, اس جنگ کا نام اسلام میں جنگ نہیں ہے بلکہ ایک شخص کا نام حرب تھا, جس سے جنگ کے معنی نکلتے تھے. میرے نبی نے اسے بلا کر کہا آج کے بعد اپنا نام تبدیل کر لے, جنگ کا نام اچھا نہیں ہے, اس کا نام بڑھاپے میں یا ادھیڑ عمر میں تبدیل کر دیا اور اس کا دوسرا نام رکھا. لاؤ ایسا نبی, لاؤ ایسا رہبر کہ جس نے اپنے امتی جس کے نام سے جنگ ٹپکتی تھی اس کا نام ہی تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ تم آج سے اپنا نام حرب نہیں رکھو گے, اپنا کوئی اور نام رکھو. جس نے جنگ کو ناپسند کیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب اور رسولوں سے یہ کہا کہ اب وہ میرے دشمن جن پہ دعوت کا فریضہ مکمل ہو چکا, جن پہ تبلیغ کا فریضہ مکمل ہو چکا, جن پر حجت پوری ہو چکی, جہاں سے تم ہجرت کر کے آئے ہو, اب انہیں فتح کرنا تمہارا مقدر ہے. اگر وہ تمہارے ہاتھ پہ سرنڈر ہو جائیں, اگر وہ ہتھیار پھینک دیں, اگر وہ دروازے بند کر لیں, اگر وہ سفید جھنڈے لہرا دیں, تو تمہیں ان کا قتل نہیں کرنا ہے بلکہ تم انہیں اپنی چھاؤں میں لا کر اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراؤ. انہیں پکڑ لو تو قتل مت کرنا. پوری تاریخ گواہ ہے, مکہ کی تاریخ گواہ ہے. میرا محبوب سن 8 ہجری میں جب 10,000 کے لشکر کو لے کر آیا, اے دنیا والوں تم نے دیکھا ہی کہا ہے, وہ عبداللہ کا در یتیم جب 10,000 کا لشکر لے کر آیا ہے, مکہ کو فتح کیا ہے, تو مکے کی مائیں سینہ پیٹ رہی تھی, مکے کی بیٹیاں بال کھولے رو رہی تھی, مکے کی ہر گلی میں رونا پیٹنا چل رہا تھا کہ آج محمد اپنے شہ سواروں کے ساتھ آیا ہے, آج ننگی تلوار کے ساتھ آیا ہے, آج وہ بہادرانہ شان سے آیا ہے, وہ قبیلہ قریش کا طاقتور نوجوان ہے. آج کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں خون نہ بہ رہا ہو, کسی کی بیٹی نہیں بچے گی جس کی آبرو پامال نہ کی جا رہی ہو, کوئی ماں نہیں بچے گی جس کو چھلنی نہ کیا جا رہا ہو. لیکن تاریخ گواہ ہے وہ اللہ کا دلارا, اللہ کا آخری رسول جب مکہ میں داخل ہوا تو اس نے آتے ہی اعلان کر دیا الیوم یوم المرحمہ, آج رحمت کا دن ہے. ابو سفیان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے گھر میں جو داخل ہو جائے گا تجھے تو امن ہے ہی. میں جانتا ہوں کہ تیری قیادت میں 17 بار مجھ پہ چڑھ کر آیا ہے. اگر میں آج چاہوں تو تیرا سر کاٹ کر کعبے کے چھت پہ رکھ دوں, اگر میں چاہوں تو جبل عمر پہ لٹکا دوں, اگر میں چاہوں تو جبل ابو قبیس پر رکھ دوں. لیکن مجھے معلوم ہے کہ تیری بیوی ہندا ہے جس نے میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا, جس نے میرے چچا کے ناک اور کان کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا تھا. لیکن میں وہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں دنیا کا ڈکٹیٹر نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. میری رحمت, میری شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. ہندا تجھے بھی قتل نہیں کیا جائے گا. اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمین, جس نے
ہندا کے گھر میں قدم رکھ دیا اسے امن، جس نے ابو سفیان کے گھر میں قدم رکھ دیا اسے امن، جس نے خانہ کعبہ میں پناہ لے لی اسے امن، جس نے دروازہ بند کر لیا اسے امن۔ ذرا دنیا والوں بتاؤ، امن کا یہ پیغامبر آج عیسائی اپنی آنکھیں بند کر کے، آج عیسائی اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس نبی کے کارٹون بنانے والے کو انعام دیتے ہیں کہ ایسا کارٹون بنا کہ جس کے سر پہ پگڑی ہو اور پگڑی میں بم رکھا ہوا ہو، ہاتھ میں اس کے خنجر ہو اور برابر میں اس کے لڑکی بیٹھی ہو۔ یہ درشانا چاہتے ہو کہ وہ نبی قتل و غارت گری کرنے والا تھا۔ پوری تاریخ اٹھاؤ، اس کی زندگی میں کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ ارے 27 مرتبہ تو وہ خود میدان میں نکلا اور اس نے 72-73 سریے روانہ کیے، لیکن جب تاریخ اٹھاؤ گے تو دونوں طرف سے جو قتل عام ہوا ہے، دونوں طرف سے جو جانیں گئی ہیں، وہ کل 613 لوگ ہیں۔ کتنے؟ 613۔ امن کو قائم کرنے کے لیے آج اس نبی کو دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ خود بھی دہشت گرد اور اس کے ماننے والے بھی دہشت پسند۔ ذرا مجھے بتاؤ، جنگ کی ابتدا کس نے کی ہے اور جنگ کی شروعات کس نے کی ہے؟ ذرا آج بھی مارکوں کو دیکھو، قرآن پڑھو اور حدیث پڑھو اور تاریخ کی کتابیں پڑھو۔ بدر کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ بدر مدینے سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے مدینہ کتنی دور ہے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، لڑنے کے لیے کون آیا تھا؟ قتل کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ مٹانے کے لیے کون آیا تھا؟ جنگ کی شروعات کس نے کی تھی؟ جو مکہ سے چل کر مدینے آیا، اور نبی تو اپنے شہر سے دفاع کرنے کے لیے، اپنی جان اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے، ان ظالموں کے زور کو توڑنے کے لیے وہ جو 6 میل کے فاصلے پر نکلا ہے وہ دہشت گرد ہے، یا جو مکہ سے چل کر آیا ہے وہ دہشت گرد ہے؟ بتاؤ، فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ احد میں کون گیا ہے؟ ارے یہ مکہ والے ہی تو گئے۔ ارے خندق پہ کون گیا ہے؟ یہ مکہ والے ہی تو چڑھ کر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی اگر مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور کیوں نہ آتے؟ اس لیے کہ ان کی بعثت کا مقصد ہی مکہ کو فتح کرنے تھا۔ یہ مسلمانوں سمجھ لو اچھی طرح، نبی کی بعثت کا مقصد تھا اللہ کے گھر کو حبل سے آزاد کرانا، اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کرانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو ظالموں سے آزاد کرانا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور اس بعثت کے مقصد کو پورا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 2 سال کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 10 ہجری مکمل ہوتے ہی 11ویں ہجری کے 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے۔ لیکن جب مکہ فتح کیا انہوں نے تو اندازہ لگائیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، دنیا والے آج اپنا حساب دیں، دوسروں کو، مسلمانوں کو خونخوار کہنے والے اپنا حساب دیں۔ پہلی جنگ عظیم میں کتنے انسان مارے گئے ذرا حساب دو۔ دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے 1939 تک جو جاری رہی ہے، 3 کروڑ انسان اس جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسلمان قتل کر دیے گئے، لیکن انسانوں کو قتل کرنے والے، عیسائی دھرم کے ماننے والے، یہ اپنے آپ کو امن پسند کہتے ہیں، اور 2001 سے لے کر کے آج 2013 تک ذرا اندازہ لگاؤ، یہ کون ہیں جو بارودوں کے ٹینکوں پر بیٹھ کر آئے ہیں؟ یہ کون ہیں جو ہواؤں سے بارود برسا رہے ہیں؟ یہ کون ہیں جنہوں نے عراق نہیں چھوڑا، جنہوں نے افغانستان نہیں چھوڑا، جنہوں نے عراق میں قتل عام مچایا ہے؟ ارے ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی نے ہمیں امن کا پیغام دیا ہے، وہ نبی جس دین کو لے کر آیا ہے اس دین کا نام ہی دین اسلام۔ مگر آج ہم چونکہ مرعوب ہو چکے ہیں، ہم چونکہ خوف زدہ ہیں، ہم چونکہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس لیے ہم دفاعی پوزیشن میں ہیں۔ آج وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سننے کا،
اور آپ کی بعثت کے مقصد کو سمجھنے کا کہ رسول اللہ کیوں تشریف لائے. آپ کی آمد کا مقصد تھا پہلے مکہ مکرمہ کو آزاد کرانا، خانہ کعبہ کو آزاد کرانا. چنانچہ خانہ کعبہ آزاد ہو گیا سن 8 ہجری میں، اور سن 8 ہجری میں خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے بعد آپ نے سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا. آپ امیر الحج ہیں کہ جاؤ 9 ہجری میں حج. ابھی رسول اللہ نے حج نہیں کیا، ابھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے مقام پر نہیں پہنچے ہیں، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آخری صورتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں. اور آخری صورت وہ تھی سورہ توبہ. سورہ توبہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. یہ وقت نہیں ہے آپ مولانا محبوب صاحب سے پوچھنا، حضرت مولانا عبداللہ صاحب سے پوچھنا کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے. اور یہ اعلان کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے سے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا، اے علی کیوں آئے ہو؟ اللہ کے نبی نے آپ کو کیا امیر الحج بنا کر بھیجا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، امیر حج تو آپ ہی ہیں، مجھے اللہ کے رسول نے سورہ توبہ کی آیت لے کر بھیجا ہے. مجھے تمام اہل مکہ کے سامنے، تمام قبائل کے سامنے، تمام اللہ کے دشمنوں کے سامنے، تمام مشرکین عرب کے سامنے اعلان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول اب مشرکوں سے بری ہے. برات من اللہ و رسولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی اور اس کا رسول دشمنوں سے بری ہے. اب تک جو معاہدے تم سے تھے، ان معاہدوں کی جن کی میعاد مقرر تھی وہ تو مقررہ میعاد تک باقی رہیں گے، اور باقی تمام معاہدے توڑ دیے گئے، سارے معاہدے ختم کر دیے گئے. قرآن کی آیت اتر گئی. حضرت علی نے اعلان کیا، غالباً عرفات میں اعلان کیا ہوگا کہ جب تمام قبائل جمع تھے، اعلان کیا آج کے بعد اللہ اعلان کرتا ہے کہ تمام کے تمام مشرکین نجس ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. آج کے بعد کوئی بھی خدا کا دشمن جس کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت نہ ہو، جو قرآن کو اللہ کی آخری کتاب نہ مانتا ہو، جو رسول اللہ کو آخری پیغمبر نہ مانتا ہو، آج کے بعد وہ حج نہیں کرے گا. حج نہیں کرے گا، حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا. وہ حدود حرم کس نے بنایا ہے؟ یہ حرم اللہ نے بنایا ہے. جب حضرت آدم نے پہلا حج کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے پتھروں کے ذریعے وہاں پر نشان لگا دیے اور حضرت آدم کو بتایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم یہاں تک ہے، اللہ کا گھر یہاں تک ہے، جہاں تک حرم ہے وہاں تک مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد حرام کی توسیع ہوتی چلی جائے، وہاں تک مسجد حرام کہلائے گی. یہاں خدا کا باغی قدم نہ رکھے، یہ اعلان کر دیا. اس کے بعد قرآن کہتا ہے اے صحابہ اگر تم ڈرتے ہو کہ آج کے بعد اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ یہ حرم میں داخل ہو گئے تو ہماری روٹی کا کیا ہوگا اور ہماری روزی کا کیا ہوگا؟ ہماری تو ان سے تجارت ہے، ہمارے تو کاروبار ہے، ہم تو حج کے موقع پر میلہ لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے مالدار ہے. یہ کیوں اعلان کیا؟ کہ انتظام چل رہا ہے. جب رسول اللہ تشریف لائے تو خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے 360 خودوں کو توڑ ڈالا گیا. اور فتح مکہ کے بعد آپ نے اعلان کیا لا تدا سرمن فی بیت مکہ. کہیں مقداد بن اسود کو بھیجا، کہیں حضرت علی مرتضیٰ کو بھیجا، طائف کی طرف مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا اور کہا کہ پورا مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا مرکز ہے، لہذا مکہ میں کوئی بھی صنم باقی نہ رہ جائے، کوئی اسٹیچو کھڑا نظر نہ جائے، ان سب کو توڑ ڈالو. ہبل کو توڑ کے ختم کر دیا گیا. ہبل کس کا نام ہے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں. ہبل، جبل، جبل، یبل، یوبل یہ دجال کے نام ہے، کیونکہ دجال ہی شیطان کا آخری شاخہ ہے. یہ جو گولڈن جوبلی منائی جاتی ہے، جوبلی اسی کی یادگار ہے. جبل، جبل، جبل
یہ مختلف زبانوں میں نام بدل جاتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیے اردو میں کہتے ہیں جمنا اور ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ یمنا کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہی جمنا یمنا ہو گئی۔ اردو میں آپ کہتے ہیں داؤد، انگریزی میں آپ کہتے ہیں ڈیوڈ۔ اردو میں کہا جاتا ہے یوسف، انگریزی میں کہا جاتا ہے جوزف، یا جیم سے بدل گئی، وہی کہیں ہا سے لہجہ بدل جاتا ہے، جبل، جبل، حبل، یہ اس کا نام اور اسی کا مجسمہ اور اسی کی مورتی لا کر جب خانہ کعبہ میں رکھ دی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے توڑ کر ختم کیا۔ اس کے بعد تقریباً 2.25 سال یا 2 سال کچھ مہینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، اور حیات کے بعد جب آپ کے آخری لمحات آئے اور آپ کا آخری وقت آیا تو وہ وصیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جسے میں نے پچھلے 8 جون کو دوسرے اجتماع میں بیان کیا تھا، یہاں نیا مجمع ہے، وہاں کے لوگ نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری وصیت آئی ہے جسے امام بخاری نے نقل فرمایا ہے وہ ہے الصلاۃ، نماز کا مسلمانوں اہتمام کرنا، نماز کے ساتھ ساتھ وما ملکت ایمانکم، غلاموں کے حقوق کی رعایت کرنا، اور غلاموں کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یعنی 9 ہجری میں تو خانہ کعبہ اور حدود حرم میں داخلے پر پابندی عائد کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سن 10 ہجری میں آپ نے اپنا حج مکمل کیا۔ یہ حج وہ تھا کہ جس میں رسول اللہ کے صرف اپنے دیوانے موجود تھے، مشرکوں کا کوئی قبیلہ نبی کے ساتھ حج پر نہیں تھا، اس لیے 1 سال پہلے سورہ برات نازل ہو چکی تھی، سورہ توبہ نازل ہو چکی تھی کہ جب نبی اپنا آخری اور پہلا حج کرے تو نبی کا حج خالص ہو، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ کھا۔ اور جاتے جاتے آخری وصیت جو امت کے حوالے کی، جو صحابہ کے حوالے کی، وہ ہے دیکھو نماز مت چھوڑ دینا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کا حکم آ جائے تو نماز کو ڈیلے مت کرنا، اس لیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فریضہ ہے۔ رسول یہ کہنے جا رہے ہیں، میں نے پچھلے سال کالو پور ٹاور پر اس پر 2 گھنٹے تقریباً روشنی ڈالی تھی کہ نبی نے سب سے پہلے جس فریضے کو زمین پر انجام دیا ہے ایمان کے بعد وہ ہے نماز، اور یہ کہاں جہاں انجام دی ہے کہ جب نماز پڑھنے کی اجازت نہ تھی، جب مکے میں ڈانس کرنے کی اجازت تھی، جب ننگے طواف کرنے کی اجازت تھی، جب گھنگرو پہن کر پائل بجانے کی اجازت تھی، جب بتوں پر قربانی کی اجازت تھی، جب لات اور منات کو سجدہ کرنے کی اجازت تھی، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کی۔ پہلی اینٹ جو رکھی رسول اللہ نے وہ کیا ہے؟ نماز، اللہ کا حکم جسے کسی حال میں نہیں چھوڑا، جسے علامہ اقبال نے کہا آ گیا اے نے لڑائی اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ نماز نہ احد کے میدان میں چھوٹی نہ بدر کے میدان میں چھوٹی، سوائے خندق کے کہ جس میں مورچہ بہت شدید بنانا پڑا، جس میں رسول اللہ کو زبردست دفاع کرنا پڑا، صحابہ کو خندقوں پر کھڑے ہو کر تیر و تلوار چلانے پڑے۔ اس وقت صرف 4 نمازیں چھوٹی ہیں رسول اللہ کی، باقی نبی کی زندگی میں 27 غزوے آئے جن میں خود نبی شریک ہوئے، صحابہ کی زندگی میں 99 غزوات آئے جس میں کسی صحابی نے نماز نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی نماز نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن جب دشمنوں کا خوف ہوا تو اللہ نے نماز کا طریقہ یہ بتا دیا کہ اے میرے محبوب، اگر تیرے پیچھے کچھ لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یا امیر المومنین کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ اس طرح نماز پڑھے کہ ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہو، دوسری جماعت پہرا دے رہی ہو، دوسری جماعت پھر آ کے رکعت پڑھے، یہ جماعت پھر جا کر کے پہرا دے رہی ہو۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم قرآن میں جاری فرما دیا کہ دفاع بھی کرنا ہے،
نماز بھی پڑھنا ہے، نماز بھی پڑھنا ہے اور دفاع بھی کرنا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ رسول اللہ آخری وصیت میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کے فریضے کو مسلمانوں تمہیں کسی حالت میں نہیں چھوڑنا ہے۔ میں نے بیماری کی حالت میں نہیں چھوڑی، غزوات میں نہیں چھوڑی، تبوک میں نہیں چھوڑی، غزوہ خندق کی اس ایک دن کے علاوہ کسی دن نماز نہیں چھوٹی۔ اور دوسرے آپ یہ کہہ رہے ہیں خالی نماز میں الجھ کے مت رہ جانا، وما ملکت ایمانکم، تمہیں غلاموں کی بھی خبرگیری کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ غلاموں کی خبرگیری بھی۔ اور تیسری بات جو کہی وہ ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے باہر نکال دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نے چونکہ بہت زیادہ وفا نہیں کی، انہیں 2.25 سال کی خلافت کا موقع ملا، اور ان کی زندگی میں ابلیس نے اسلامی عمارت پر آتے ہی بلڈوزر چلایا، اور ان کی زندگی میں اس نے وہ سب سے پہلی اینٹ تو اکھاڑ نہیں سکتا تھا، اس نے سب سے آخری اینٹ کے اکھاڑنے کی کوشش کی، کیونکہ سب سے پہلی اینٹ سب سے نیچے رکھی ہوتی ہے، اور عمارت کے ڈھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب عمارت ڈھائی جائے گی تو سب سے پہلے وہ اینٹ اکھڑے گی جو سب سے اوپر ہے، اور سب سے آخر میں وہ اکھاڑی جائے گی جو سب سے نیچے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عمارت کی جو سب سے پہلی اینٹ رکھی تھی وہ نماز، اور سب سے اوپر جو عمارت کی جو آخری اینٹ تھی وہ تھا حکم زکات کا، وہ تھا حکم سود کی حرمت تھا، اور وہ تھا حکم اسلامی بیت المال کے قائم کرنے کا۔ لہذا ابلیس نے آخری اینٹ کو اکھاڑ دینا چاہا۔ اس نے پہلے تو مسیلمہ کذاب کے ذریعے نبوت کو چیلنج کیا اور یہ کہا کہ نبی آخری وہ نہیں تھے بلکہ اب مسیلمہ کذاب نبی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس ختم نبوت کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت اور صلاحیت کو جھونک دیا اور اس فتنے کو ختم کیا۔ اس کے بعد فتنہ اٹھا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے اور زکات بیت المال میں نہیں دیں گے، زکات ہم جہاں چاہیں گے وہاں خرچ کریں گے۔ تو صدیق اکبر نے دیکھ لیا کہ میری زندگی میں ابلیس اپنی فوجوں کو لے آیا ہے اور وہ اسلام کی عمارت کی آخری اینٹ توڑ دینا چاہتا ہے۔ ذرا اس کی آواز کو صحیح کر دو بھائی، مجھے کل آگرے بھی جانا ہے۔ تو وقت ویسی بتا دیجئے، اس کی آواز کھینچ کے کیا کریں گے؟ یہ تو ظلم ہوگا میرے ساتھ کہ آواز اتنی کم کر دو کہ بولنا ہی بند ہو جائے۔ آگرے بھی جانا ہے، ابھی اور بھی جلسے ہیں۔ ہاں وقت ختم ہو گیا، کوئی بات نہیں، میں کر دیتا ہوں۔ انعام بانٹنا ہے، یہیں تک اللہ کی اجازت تھی اور یہیں تک گنجائش تھی، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ سے گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے بھائی جو فاروق بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں فیضان، انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ بھئی میں نے آپ کی بھی تقریریں ریکارڈ کر رکھی ہیں اور دوسرے علماء کرام کی بھی ہیں، مرکز کے پاس ان کی دکان ہے، فیضان ان کا نام ہے۔ ان کے بعد فاروق سائیکل والے، ان کا انتقال ہوا پچھلے دنوں میں، ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں۔ اور اگر کوئی چاہے کہ بھئی یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کو بذریعہ کیسٹ سننا چاہے یا سی ڈی میں، تو وہ ان کی دکان سے خرید بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ میں نے کبھی اپنی سی ڈی کے لیے نہ اعلان کیا نہ میں نے بنوائی، تو میں احمد آباد آیا تو آپ حضرات کا بڑا احسان یہ کہ پہلی مرتبہ یہ اس کی سی ڈی بنی، ریکارڈ ہوئی، آج وہ نیٹ پر بھی ہیں، یوٹیوب پر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی پل پل حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس محبت کا صلہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، آج کے اس اجتماع کو قبول فرما۔ تیرے حبیب، تیرے محبوب، تیرے خلیل اور تیرے پیارے کی سیرت ہم نے سنائی۔ اے مولا جو الفاظ تو نے زبان پہ ڈالے وہ کہہ دیے، جن کا تو نے حکم نہ دیا وہ نہ کہہ پائے۔ اے مولا اس کہنے کو اور سننے کو اور سننے اور سنانے والوں کو سب کو قبول فرما لے۔ یہ ادارہ قاسم العلوم جو تیرے دین کا مرکز ہے، جو توحید کا مرکز ہے، جو شرک و بدعت کے خلاف اے یہاں فریضہ انجام دے رہا ہے،
اے مولا اس کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرما، اس کے نگراں ذمہ دار، اس کے سرپرست و ہمدرد حضرت مولانا محبوب صاحب اور ان کے ساتھی، ان کے مدرسین اور کمیٹی انتظامیہ معاونین سب پر پوری پوری رحمت نازل فرما، اپنی برکت نازل فرما، اپنا کرم نازل فرما۔ اے رب ذوالجلال، اے خالق کائنات، ہمارے حال پہ کرم فرما، ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ تو اپنے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے نبی کے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اے مولا ہم تو عاجز و قاصر ہیں، اپنے دشمنوں سے تو ہر طرح سے انتقام لینے پر قادر ہے۔ اے مولا تو ان سے ایسا انتقام لے کہ عبرتناک سزاؤں سے دوچار فرما، ہماری بگڑی بنا دے، ہماری تقدیر سنوار دے، ہماری آج کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آج ہی کی نہیں بلکہ بچپن سے لے کے آج تک ہم نے جو تجھ سے دعائیں مانگی ہیں، ساری دعائیں اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما، مہربانی فرما کر ہمارے حال پہ کرم فرما، اور ہماری ایک ایک دعا کو قبول فرما، اس مجمع کی دعائیں قبول فرما، آرزویں قبول فرما، اپنے فضل سے ہمارے سارے کام بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ گزارش یہ ہے، ہمارے فاروق بھائی مرحوم کے صاحبزادے اس وقت موجود ہیں، یہ حضرت مولانا مفتی محمد شمیم صاحب کی سی ڈی کیسٹ یا اس طرح ساری چیزیں جتنی بھی اکابر علماء کرام احمد آباد میں یا دور میں ہوتے ہیں ان کی تمام کے تمام کیسٹیں بناتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں، بغیر دعوت کے پہنچ بھی جاتے ہیں اور ایک ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ جن حضرات کو مولانا کی جو ابھی تقریر ہوئی ہے اور دوسری جو تقریریں ہیں، اگر آپ کو جذبہ ہو تو دادا میاں کی مسجد میں ان سے فاروق بھائی ساکل والے کے صاحبزادے سے حاصل کر سکتے ہیں۔